فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 7740۔ ریاست تلنگانہ میں سرکاری اسپتالوں کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی۔ سرکاری اسپتالوں میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ غریب عوام بڑے اسپتالوں میں علاج کرانے سے قاصر ہوتی ہے، جس کے سبب وہ سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتی ہے تاکہ وہ وہاں علاج کروا کر صحت مند ہو سکے۔ لیکن سرکاری اسپتالوں کا یہ حال ہے کہ یہاں پر مریض علاج کروانے آ رہا جو صحت مند ہونے کے لیے، لیکن یہاں کی صورتحال کے سبب وہ اور بھی بیمار پڑ سکتا ہے۔ حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں چوہوں کا اڈا بنا ہوا ہے، جس کے سبب مریضوں کے لواحقین میں خوف و ہراس دیکھا جا رہا۔ چوہے کھلے عام اسپتال میں پھر رہے ہیں اور کا پرسان حال کوئی نہیں۔ یہاں پر صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، جس کے سبب مریضوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ سرکاری اسپتال میں حکومت کو چاہیے کہ وہاں کا رخ کرے، دورہ کرے اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ڈاکٹروں کو ہدایت دے۔ سیوالال سینا کوڑنگل لاگاچرلا گاؤں کے قبائلیوں کی گرفتاری کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ سیوالال سینا کے قائدین کانگریس ایم پی بلرام نائک سے ملاقات کر رہے گرفتار کیے گئے قبائلیوں کو فوری رہا کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں۔ دوسری صورت میں سیوالال سینا نے انتباہ دیا کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گے۔ قومی ایس ٹی کمیشن کے ارکان کوڑنگل حکومتی عہدیداروں سے ناراض ہیں۔ قومی ایس ٹی کمیشن کے ارکان کوڑنگل کے روٹی بنڈا تانڈا پہنچے اور متاثرہ خواتین سے ملاقات کی۔ متاثرہ خواتین نے شکایت کی کہ پولیس نے آدھی رات کو بجلی کاٹ دی، ہمارے دروازے توڑ دیے اور اندر آ کر خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، ہمارے معصوم بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ خواتین کی طرف سے دی گئی جانکاری کے ساتھ ایس ٹی کمیشن کے ارکان نے وقارآباد کے ایس پی کو فون کیا۔ ایس ٹی کمیشن نے کہا کہ پولیس کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے اور قبائلیوں کو ہراساں کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ اٹالہ راجندر اور ڈی کے ارونا لاگاچرلا کیس میں سنگاریڈی سینٹرل جیل میں بند 16 کسانوں سے ملنے جیل پہنچے۔ اس موقع پر دیگر بی جے پی کارکن بھی موجود رہے۔ انہوں نے وہاں سنگاریڈی سینٹرل جیل میں بند 16 کسانوں سے ملاقات کی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اور اثاثے تحفظ ایجنسی ہائیڈرا نے امین پور میونسپلٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپنی کارروائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ صبح وندنا پور کالونی کے سروے نمبر 848 میں کئی عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد مقامی رہائشیوں میں بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اس علاقے کے قریب رہائش پذیر ہیں۔ ہائیڈرا کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی عوامی راستوں اور جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کو ہٹانے کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں وندنا پور کالونی کی وہ عمارتیں شامل تھیں جو غیر قانونی طور پر سڑک کے راستے پر بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹ اور عوامی حفاظت کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ یہ کارروائی مقامی رہائشیوں کے لیے ایک دھچکا بن کر آئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ ان کے گھر بھی اس کارروائی کا شکار بن سکتے ہیں، خواہ ان کے پاس قانونی دستاویزات ہوں یا نہ ہوں۔ اس کارروائی کے بعد کئی لوگ بے گھر ہونے کی فکر میں ہیں، کیونکہ
کیونکہ ان کو حکومت کی طرف سے کوئی اطلاع یا متبادل فراہم نہیں کیا گیا۔ مقامی کمیونٹی اور امین پور کی رہائشیوں نے ہائیڈرا کی کارروائی پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی غریب خاندانوں کو نشانہ بناتی ہے جنہیں بے گھر ہونے کے بعد کوئی متبادل نہیں دیا جا رہا۔ کچھ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت کو تباہ شدہ گھروں کے مالکان کے لیے بحالی کے منصوبے تیار کرنے چاہیے۔ ہائیڈرا نے اپنی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم عوامی راستوں کی صفائی اور ٹریفک کی روانی کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ متاثرہ جائیداد کے مالکان کو پہلے ہی نوٹس جاری کر چکے تھے اور اس کارروائی کا مقصد عوامی انفراسٹرکچر کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ معاملہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ حیدرآباد میں ترقی کے ساتھ ساتھ مقامی رہائشیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ شہر کی تیز رفتار ترقی کے باوجود اس بات کی ضرورت ہے کہ شہری ترقی کے منصوبے شفاف اور منصفانہ ہوں تاکہ مقامی کمیونٹی کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ امین پور میں اس کارروائی کے بعد ایک بہتر رابطہ کاری اور بحالی کے منصوبوں کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تاکہ شہری ترقی کے دوران مقامی لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے اور انہیں ترقی کے فائدے ملیں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں (EV) کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے ان گاڑیوں کو رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا۔ یہ اعلان ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق جیو 41 کے تحت متعارف کردہ EV پالیسی کا اطلاق آج سے ہو گیا اور یہ سال 2026 تک نافذ رہے گی۔ اس پالیسی کے تحت موٹر سائیکلوں، آٹوز اور ٹرانسپورٹ اور بسوں پر 100% ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں جلد ہی الیکٹرک بسیں متعارف کروائی جائیں گی جو پبلک ٹرانسپورٹ کو ماحولیاتی طور پر دوستانہ بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ روایتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیاں نہ صرف ماحولیاتی تحفظ میں مددگار ہیں بلکہ صارفین کے لیے مالی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی کیونکہ ان کے استعمال سے سالانہ 1 لاکھ روپے تک کی بچت ممکن ہے۔ حکومت کا یہ اقدام نہ صرف ماحول کی حفاظت کے لیے ایک اہم کوشش ہے بلکہ توانائی کے متبادل ذرائع کے استعمال کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ریاست کو کاربن کے اخراج میں کمی اور بہتر ماحولیاتی صورتحال کی طرف لے جائے گا۔ سکندرآباد کے علاقے اولڈ بوئن پلی کے راجا راجیشوری نگر میں پولیس نے ملاوٹ شدہ ادرک اور لہسن کی پیسٹ کی تیاری کارخانے پر چھاپہ مار کر 8 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ دھاوا ٹاسک فورس اور بوئن پلی پولیس نے کیا۔ دھاوے کے دوران بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ ادرک، لہسن کا پیسٹ اور مشنری ضبط کی گئی۔ پولیس نے اس کاروبار میں ملوث مینیجر محمد سمیر انصاری، ڈسٹریبیوٹر محمد گل روز، اسسٹنٹ مینیجر محمد مختار، رنجت کمار، منو کمار، بیروال، ساہو، عنایت اور مہیش کمار کو گرفتار
گرفتار کر لیا، جبکہ اس گروہ کا اہم سرغنہ محمد شکیل احمد تاحال مفرور ہے۔ پولیس نے یہاں سے 1500 کلو جعلی لہسن کا پیسٹ، 55 کلو سائٹرک ایسڈ، 40 کلو خراب اور کچا لہسن، مکسنگ مشین، گرائنڈر مشین، وزنی مشین کو ضبط کیا۔ پولیس کے مطابق ضبط شدہ اشیاء اور مشینری کی جملہ مالیت تقریباً 4,50,000 روپے ہے۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ سونی گولڈ جنجر گارلک پیسٹ کمپنی کے نام سے یہ کاروبار چلایا جا رہا تھا، جہاں غیر معیاری ملاوٹ شدہ پیسٹ تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ پیسٹ عوام کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدہ افراد سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مفرور ملزم محمد شکیل احمد کو جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدتے وقت انتہائی احتیاط برتیں اور ناقابل یقین حد تک کم قیمت میں فروخت ہونے والی مصنوعات سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ نقلی اور غیر معیاری ہو سکتی ہے، جو صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جکل کے رکن اسمبلی توٹا لکشمی کانتا راؤ نے نظام ساگر منڈل کے پیدا آری پلی گاؤں کے ذخائر میں ماہی گیروں کو 100% سبسڈی پر حکومت کی طرف سے دیے گئے مفت فشز کے بچوں کو ریلیز پروگرام میں حصہ لیا۔ MLA توٹا لکشمی کانتا راؤ نے کہا ہے کہ حکومت ماہی گیروں کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مچھلی کی افزائش پر توجہ دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ بروکر مافیا کی طرح بن چکے ہیں اور ماہی گیروں کی محنت پر ڈاکہ ڈال رہے۔ حکام نے پہل کی اور ماہی گیروں کو لائسنس دیا تاکہ وہ بروکرز کو چیک کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماہی گیروں کا ہمیشہ ساتھ دیں گے اور محکمہ ماہی پروری کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ نظام ساگر کو سیاحت کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ اس پروگرام میں فشرائز کارپوریشن کے چیئرمین میتھو سائی کمار، محکمہ ماہی پروری کے افسران، ماہی گیر قائدین اور مقامی منڈل قائدین نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت لکشمی گڑا راجستھان کے پرجاپتی سری سریادی ماتا مندر میں دھماکے سے ہنگامہ مچ گیا۔ صبح جب پجاری مندر کے احاطے میں درختوں کو ہٹا رہے تھے، ایک دھماکہ خیز ڈیوائس پھٹ گیا۔ اس حادثے میں پجاری سوگنا رام شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے دواخانے منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ అది రోడైనా ఇక ఇల్లు ఆడ అంటారు కదా కొంచెం బేస్గా చెప్పండి. అంటే మైక్ లేదా. ఈరోజు అందాజా ఉదయం 10:30 గంటల ప్రాంతంలో మైలాదేవపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీగూడ రోడ్లో శ్రీ యాదే టెంపుల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పూజారి క్లీన్ చేస్తుండగా రోడ్డు పైన క్లీన్ చేస్తుండగా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది. చిన్న అది దానికి సంబంధించి ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ సంబంధించి క్లీన్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి చిన్న గాయమైంది. హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశాము. ప్రస్తుతం ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏ రకంగా జరిగిందనే దాని గురించి బీడీ టీంని మేము పిలిపిస్తున్నాము. అది చెక్ చేసిన తర్వాత పరిశోధనలో తెలుస్తుంది. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు. థ్యాంక్ యూ. تلنگانہ حکومت نے ورنگل کے مامنور ایئرپورٹ کی ترقی کے لیے 205 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے 280 ایکڑ زمین خریدنے کا ہے۔ ایئرپورٹ کی ترقی کا مقصد E320 طیاروں کے لیے جدید ساز سامان فراہم کرنا تاکہ اس سے فلائٹ آپریشنز کے دوران سہولت ہو سکے۔ مامنور ایئرپورٹ کی ترقی کا مقصد تلنگانہ کے اس علاقے کو فضائی رابطے میں بہتری لانا اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ایئرپورٹ کا آغاز ہیلی کاپٹر، سامان کی ترسیل اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ 280 ایکڑ زمین خریدی جائے گی اور مزید 253 ایکڑ زمین خریدنے کا منصوبہ ہے تاکہ بڑی ایئر لائنز کے طیاروں کی آمد
آمد و رفت کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ایئرپورٹ کی ترقی کے لیے تمام اخراجات AAI اٹھائے گا اور اس کی نگرانی کرے گا۔ GMR گروپ نے ایئرپورٹ کی ترقی کے لیے ضروری اعتراض سرٹیفکیٹ NOC فراہم کیا ہے، جو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 150 کلومیٹر کے دائرے میں نئی ایئرپورٹس کی ترقی کی اجازت دیتا ہے۔ ایئرپورٹ کی ترقی سے ورنگل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سرمایہ کاری بڑھے گی، سیاحت میں اضافہ ہوگا اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ ورنگل تلنگانہ کا ایک اہم ثقافتی اور تعلیمی مرکز ہے، جہاں ایئرپورٹ کی موجودگی سے سفر کا وقت کم ہوگا اور شہر کی رسائی آسان ہوگی۔ ایئرپورٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد ورنگل ہندوستان کے بڑے شہروں سے جڑ جائے گا اور یہاں کی کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے زمین کا حصول مزید ایئر کرافٹ کے آپریشنز اور زیادہ پروازوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مامنور ایئرپورٹ کے لیے 205 کروڑ روپے کی منظوری ایئرپورٹ کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے اٹنور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شیر کی موجودگی کی اطلاعات نے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ پچھلے 2 دنوں سے دیہات کے رہائشی بے چینی اور پریشانی کا شکار ہیں، خاص طور پر رات کے وقت اور رات دیر گئے۔ اٹنور میں ایک گاڑی کے سامنے شیر کو سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گاڑی میں موجود لوگوں نے اس منظر کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس سے علاقے میں خوف مزید بڑھ گیا۔ اٹنور منڈل کے نائک ٹانڈا اور ناگپور کے سرحدی علاقوں میں شیر کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ ان شواہد نے شیر کی موجودگی کی افواہوں کو تقویت دی ہے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں اور کسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خاص طور پر رات کے وقت محتاط رہیں۔ شیر کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے جنگلات کے اہلکار سرگرم ہیں اور دیہاتیوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں اور فوری طور پر کسی غیر معمولی صورتحال کی اطلاع دیں۔ مقامی لوگ، خاص طور پر کسان اور دیہاتی، خوف زدہ ہیں کہ شیر ان کے مویشیوں یا ان پر حملہ نہ کرے۔ علاقے میں رات کے وقت نقل و حرکت محدود ہو گئی ہے اور لوگ اپنی حفاظت کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار شیر کو قابو میں لانے اور اسے محفوظ طور پر جنگل میں واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیر کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جا رہی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہ واقعہ علاقے میں جانوروں اور انسانوں کے درمیان تصادم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایسے معاملات میں احتیاطی تدابیر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ انکم ٹیکس IT کی ٹیموں نے حیدرآباد اور رنگاریڈی ضلع میں ریئل اسٹیٹ دفاتر پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائیاں صبح شروع ہوئی، جن کا مقصد ان کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کرنا ہے جو ٹیکس چوری میں ملوث ہیں۔ چھاپے بنجارہ ہلز، شاد نگر اور گچی بالی جیسے علاقے میں کیے گئے، جو حیدرآباد کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور قیمتی ریئل اسٹیٹ مارکیٹیں ہیں۔ چھاپے اس لیے مارے گئے کیونکہ ان تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ کئی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں نے آمدنی کم دکھائی اور منافع چھپایا تاکہ ٹیکس سے بچ سکے۔ ان کمپنیوں کے مالی ریکارڈ کی جانچ کے دوران بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی۔ انکم ٹیکس ٹیمیں ابھی تک تحقیقات کر رہی اور وہ دفاتر کو سیل کر کے تمام دستاویزات، مالی ریکارڈز اور ڈیجیٹل ڈیٹا کا جائزہ لے رہی۔ اس کے علاوہ مشتبہ منی لانڈرنگ کے معاملات میں بھی زیر تفتیش ہے۔ یہ چھاپے حیدرآباد کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہلچل مچا چکی ہے، خاص طور پر بنجارہ ہلز اور گچی بالی جیسے علاقوں میں۔ ان کارروائیوں سے مالی معاملات میں مزید نگرانی اور ریگولیشنز کی ضرورت بڑھ سکتی ہے۔ انکم ٹیکس حکام نے کہا ہے کہ یہ چھاپے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے کہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے والی مالی بے ضابطگیوں کو پتہ لگایا جائے اور ان سے نمٹا جائے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران مزید کارروائیاں کی جائیں گی، جن میں نوٹس جاری کرنا، اثاثے ضبط کرنا اور قانونی کارروائی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ کارروائیاں انکم ٹیکس کے محکمے کی جانب سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مالی بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے۔ ان چھاپوں کے بعد ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں مزید شفافیت اور ذمہ داری کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 66 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 معزز اسلامی شخصیات کو عمرے کی ادائیگی کے لیے مدعو کیا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا اور یہ مہمان پروگرام
1446 ہجری کے تحت منعقد کیا جا رہا اس پروگرام کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ تمام منتخب مہمانوں کے سفری، رہائشی اور دیگر اخراجات شاہی خرچ پر ہوں گے۔ مہمان نہ صرف عمرہ ادا کریں گے بلکہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور تاریخی اسلامی مقامات کی زیارت بھی کریں گے۔ دنیا بھر کے اسلامی رہنماؤں کو مدعو کر کے مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور احترام کو فروغ دینا، انتہا پسندی کے خاتمے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو عام کرنے کی سعودی کوششوں کا حصہ، اسلامی دنیا کے دل کی حیثیت سے سعودی عرب کی قیادت کو مزید اجاگر کرنا۔ وزیر برائے اسلامی امور عبداللطیف آل الشیخ نے اس پروگرام کے لیے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس اقدام کو مسلمانوں کے لیے سعودی قیادت کی خدمات کا مظہر قرار دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ عمرہ، جو چھوٹے حج کے طور پر جانا جاتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ہے جو سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ روحانی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے جس کا مقصد حجاج کرام کے لیے سہولیات فراہم کرنا اور ان کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ یہ پروگرام دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان امن، یکجہتی اور بھائی چارے کا بہترین مظاہرہ ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।